اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اے اللہ کس چیز سے بچائیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا نارا، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اے اللہ آخر جہنم ایسی کون سی چیز تو نے بنا دی ہے جس کی وجہ سے جہنم سے بچنے کی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ تو تاکید کر رہا ہے، بار بار حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ایسی آگ ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ ہم اور آپ لوگ دنیا کے اندر اگر کوئی آگ جلاتے ہیں تو اس کے اندر کیا لگاتے ہیں؟ لکڑیاں لگاتے ہیں، لکڑیوں سے اس کو جلایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وہاں لکڑیوں کا کوئی کام نہیں، لکڑیوں سے وہ آگ نہیں جلائی جائے گی۔ اتنی خطرناک جگہ، اتنی خطرناک آگ، جس آگ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ایک جگہ پر نار الکبریٰ، بہت بڑی آگ، ایک جگہ فرمایا نارن حامیہ، لپٹوں والی آگ، ایک جگہ فرمایا نار الحطبہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ کتنی خطرناک ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو میرے ایک ایسے بندے کو پکڑ کر لاؤ جس کی ساری زندگی بڑے آرام اور سکون کے ساتھ میں گزری ہے، جس نے دنیا کے اندر کسی طریقے کی کوئی پریشانی کا کبھی سامنا نہ کیا، بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، کسی طریقے کی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہمیشہ دنیا کے اندر جب تک رہا بہت آرام اور سکون کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزار کے گیا، ایک منٹ کی پریشانی کا کبھی اس نے سامنا نہ کیا، ایک منٹ کا دکھ اس کے اوپر سے نہیں گزرا، ایک منٹ کی ایک مصیبت بھی اس کے اوپر نہیں آئی، ایک سیکنڈ بھی اس نے پریشانی کس کو کہتے ہیں اس نے نہیں دیکھا، مصیبت کس کو کہتے ہیں اسے نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا فرشتوں کو جاؤ میرے ایک ایسے بندے کو لے کر آؤ، فرشتے اس کو لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَسْبَغُ صِبْغَةً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کہے گا کہ اس کو ایک مرتبہ جہنم کے اندر ڈالو اور فوراً اس میں سے نکال لو۔ فرشتے اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے اور فوراً اس کو نکال لیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے جہنم میں گیا اور اس کو نکال لیا گیا۔ اب اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا حال رأیت خیرا قط، اے میرے بندے ذرا بتا دنیا کے اندر کیا تو نے کوئی آرام بھی دیکھا ہے؟ حل مر بک نعیم قط، کیا تیرے اوپر دنیا کے اندر کوئی پریشان، کیا تیرے اوپر دنیا کے اندر کسی بھی طریقے کا تیرے اوپر کوئی مصیبت کبھی آئی تھی؟ وہ بندہ جس کی ساری زندگی آرام سے گزری ہوگی، جس کی ساری زندگی سکون کے ساتھ میں گزری ہوگی، ایک لمحے کے لیے جس کو اللہ نے جہنم کے اندر ڈالا اور اس کو نکال لیا، ساری زندگی آرام اور سکون سے گزارنے کے بعد میں جب اللہ اس سے پوچھے گا تو اس کا جواب ہوگا لا واللہ یا ربی، اے اللہ تیری قسم، اے اللہ تیری قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے دنیا کے اندر کوئی آرام دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی سکون میں نے دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے جہنم کے اندر گیا، دنیا کا سارا آرام بھول گیا، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی بھول گیا، کہے گا میں نے دنیا میں کوئی تیری نعمت نہیں دیکھی، تیری راحت نہیں دیکھی، مجھے کوئی آرام ہی نہیں ملا ایک سیکنڈ کے لیے۔ وہ ہے جہنم جس کے بارے میں اللہ نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا،
تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کتنی فکر تھی، آج ہمیں فکر ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کتنی فکر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو بھی ڈرائیے، اپنے قرابت داروں کو بھی ڈرائیے، رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، اپنے خاندان والوں کو بھی سمجھائیے، قبیلے والوں کو بھی سمجھائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے آواز لگاتے ہیں۔ جب سارے مکہ کے لوگ اکٹھا ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی کعب ابن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے بنو کعب، اے کعب ابن لؤی کے خاندان والوں، اے کعب ابن لؤی کے گھر والوں، اپنے آپ کو جہنم سے، عذاب سے بچانے کی فکر کر لو۔ یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کے گھرانے والوں، اے عبد شمس کے بیٹوں، اے عبد شمس کے قبیلے والوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا سامان کر لو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بھی فرمایا، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے بنو ہاشم کے گھرانے والوں، اے بنو ہاشم کے خاندان والوں، اے بنو ہاشم کے گھرانے والوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کر لو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام بھی لیا، اپنی بیٹی کا نام لیا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کر لے، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کا سامان کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک خاندان والوں کا نام لے لے کر ان کو بتایا، ایک ایک خاندان والوں کا نام لے لے کر آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اس کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کتنی خطرناک؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، کل قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور جب جہنم میدان محشر کے اندر فرشتے اس کو کھینچ کر لے کر آئیں گے، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن انسان جہنم کو دیکھ کر اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر جہنم کو دیکھ کر اسے سمجھ میں آیا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن تیرے سمجھنے کا تجھے کیا فائدہ ملا؟ سامنے جہنم کو دیکھ لیا آتے ہوئے تب سمجھ میں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب تجھے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ تجھے اگر کچھ یاد بھی آیا تو اس کا کیا فائدہ؟ اور جانتے ہو انسان اس جہنم کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش ہم نے اس زندگی کے لیے دنیا میں کچھ بھیج رکھا ہوتا، دنیا کے اندر ہم نے کچھ ایسے اعمال کیے ہوتے جو میری زندگی کے اندر کام آ جاتے، آج کے دن میرے کام آ جاتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ رب العالمین ایسا عذاب دے گا، ایسی سزا دے گا، لا يعذب عذابه احد، جیسی سزا دنیا میں کوئی نہیں دے پائے گا، آخرت میں کوئی دے پائے گا، اس کی سزا کی جیسی کوئی سزا نہیں، وہ اتنی خطرناک سزا۔
ولا یوثق وثاقہ احد، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سزا دینے پر آئے تو آپ بھاگ جائیں، آپ اپنی جان چھڑا لیں، آپ اس سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتا ولا یوثق وثاقہ احد، میری طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا، میری طرح کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور میری طرح کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، میری طرح کوئی قید بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم کو لے کے آیا جائے گا میدان حشر، جہنم کو لے کر آئے، اور کیسے؟ اس کا نقشہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یوتا بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70 زمام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو جو کھینچا جائے گا تو 70 زنجیریں، 70 لگامیں جہنم کے منہ میں اللہ نے ڈال رکھی ہوں گی، اس کو کھینچ کے لایا جائے گا، 70 زنجیریں، 70 لگامیں، لہا 70 زمام، 70 زنجیروں کو 70 لگاموں سے کھینچ کر لایا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 70 لگامیں جہنم کے منہ میں لگی ہوں گی، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، یعنی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ اندازہ کیجیے اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں جا کے ان کی تعداد۔ فرمایا لا یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، کتنا لشکر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جہنم کو کھینچ کر لایا، میدان محشر کے اندر لا کر اس کو رکھ دیا گیا، 70 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں جہنم آئے گی اور جہنم کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اول میں گار بندے جب جہنم کو دیکھیں گے، جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب اس کو لے کر آیا جائے گا تو جس طریقے سے سرکش جانور جب اس کی لگام کو پکڑ کر کھینچو تو وہ چلتا ہے، کودتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، وہ جہنم بھی گنہگار بندوں کو دیکھ کر اسی طریقے سے اچھل کود کر رہی ہوگی، جھٹکے مار رہی ہوگی، شعلے مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اور ایسا لگے گا جیسے بھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ یہ حالت ہوگی جہنم کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بہت تیز آواز آئی، بہت تیزی سے آواز صحابہ نے بھی سنی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی۔ آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے کہ یہ آواز کیسی ہے، کس چیز کی آواز ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار، یہ ایک پتھر ہے، اللہ رب العالمین نے منذ قریبا 70 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ایک پتھر کو جہنم کے اندر چھوڑا تھا، 70 سال پہلے چھوڑا تھا، آج وہ پتھر جہنم کی تہہ کے اندر پہنچا ہے، اور یہ اسی کے گرنے کی آواز ہے۔ کتنی گہرائی ہے آج وہ جہنم حتی انتہا الی قعرہا، 70 سال پہلے اس کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر چھوڑا تھا، وہ پتھر لگاتار 70 سال گرنے کے بعد میں آج 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ کے اندر پہنچا، یہ اسی پتھر کے گرنے کی آواز میرے صحابہ کو نے سنی ہے، اتنی خطرناک جگہ۔ اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے،
آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ بتا دیجیے جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے؟ فرمایا نارکم ھذہ التی یوقد ابن آدم 70 جزءا من حر جہنم، یہ آگ تم اپنے گھروں کے اندر جو جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ان کا 70واں حصہ ہے۔ میں 17 نہیں کہہ رہا ہوں، 70 کہہ رہا ہوں، 70واں حصہ، 17 نہیں 70۔ یہ آگ جو تم اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اس کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کہنے لگے قالوا واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے جو ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہیں، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا فضلت ب69 جزءا، بے شک جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ جلانے والی ہے، 69 درجے زیادہ گرم ہے، 69 درجے زیادہ حرارت والی ہے۔ یہ آگ تم جلاتے ہوئے 70واں حصہ ہے۔ اگر آپ اندازہ کیجیے لائٹ کٹوائی نہیں چلائی جلوائی نہیں جلوائی کتنی 69 درجے تک۔ اگر دنیا کی آگ کی حرارت اور گرمی 2000 سینٹی گریڈ ہے، 2000 سینٹی گریڈ دنیا کی آگ کی گرمی، تو 69 درجے اور اس پر آپ جب جوڑیں گے تو کتنی گرمی بیٹھے گی؟ 1,38,000 سینٹی گریڈ گرمی جہنم کی آگ۔ تبھی تو صحابہ نے کہا تھا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو یہی آگ تھا، اور آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھ لیجیے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، اے لوگوں جب گرمی زیادہ ہو، جب سخت گرمی کا دن ہو تو ایسے وقت میں ظہر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھا کرو، تھوڑا ٹائم بڑھا کر پڑھا کرو۔ اے اللہ کے نبی ٹائم تو ہم نے بڑھا لیا، گرمی تو زیادہ ہو گئی، ٹائم بھی بڑھا دیا گیا، تھوڑا سا لیٹ کر دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ گرمی یہ جو دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ جہنم کے بھاپ اور اس کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتکت النار الى ربها فقال یا رب اکذبتی بعضا، جہنم میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے شکایت کی ہے میرے پروردگار میرے اندر اتنی زیادہ گرمی ہے کہ اس آگ کی وجہ سے جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے،
جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلائے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کی بات کو سن کر اس کو اجازت دے دی کہ وہ سانس لے لیا کرے، سانس لے لیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اس کو 2 سانسیں لینے کا حکم دیا، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ جہنم ایک سانس تو گرمی کے موسم میں لیتی ہے اور ایک سانس سردی کے موسم میں لیتی ہے۔ جب وہ گرمی کے موسم میں اپنی بھاپ کو باہر نکالتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے، اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو اپنی اسی بھاپ کو وہ اپنے اندر لے لیتی ہے تو دنیا کے اندر سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ یہ جو گرمی اور سردی پڑ رہی ہے یہ اس کے سانس لینے کی وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو سانس لینے کا حکم دے دیا۔ وہ سانس لیتی ہے، 2 سانسیں لیتی ہے۔ ایک سانس اس نے جب باہر کی طرف چھوڑی تو دنیا کے اندر گرمی آ گئی، اور دوسری سانس جب اس نے اپنے اندر کی طرف لی تو دنیا کے اندر سردی کا موسم آ گیا۔ یہ ہے جہنم۔ اور بتاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احوج اہل النار عذابا یوم القیامۃ رجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر اللہ رب العالمین جس بندے کو سب سے زیادہ ہلکا عذاب دے گا، سب سے آسان عذاب دے گا، سب سے ہلکا عذاب دے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا بندہ ہوگا یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، اللہ رب العالمین اس کو آگ کے جوتے پہنا دے گا، آگ کی جوتیاں اس کو پہنا دی جائیں گی یا اس کے پیروں کے نیچے انگارے رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یغلی منہا دماغہ کما یغلی المرجل، اور اس جوتیاں پہننے کی وجہ سے یا اس انگاروں کو پیروں کے نیچے رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کا دماغ اس طریقے سے کھول رہا ہوگا، اس طریقے سے اس کا دماغ کھولے گا جس طریقے سے ہانڈی کے اندر پانی اور تیل کھولتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب اس انسان کو دیا جائے گا، اور اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ جہنم کے اندر سب سے بڑا اگر کسی کو مصیبتوں والا عذاب دیا گیا ہے تو مجھے ہی دیا گیا ہے۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی بات کی اللہ کی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جہنم کو اللہ نے تیار کر دیا اور اس کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں لایا گیا۔ اب جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو جنت کے اندر لے جاؤ، ان کو جہنم کے اندر لے جاؤ، تو جنتیوں کی کیفیت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی اور پیارے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان فرمائی، اور جہنمیوں کی بھی کیفیت اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمائی۔ کیونکہ میرا ٹاپک، میرا جو موضوع ہے وہ جہنم کے تعلق سے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا میدان محشر کے اندر جاؤ جہنمیوں کو سب کو ہانک کر لے کر آؤ، سب کو لے کر آؤ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، سب کو آ کر جہنم کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا جتنے بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے جہنم کے پاس میں پہنچا دیے جائیں گے، اور کیسے پہنچائے جائیں گے؟ ایسا ہی نہیں کہ صرف اعلان کر دیا جائے کہ چلو جہنم کی طرف یہ فرشتے ایسے ہی گسیٹ کر لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کا حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، ان سارے کے سارے لوگوں کو
پکڑ لو اور ان سب کو جہنم کے اندر ٹھوس دو. اور کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ان سارے جہنمیوں کو پکڑو اور ان کو سب کو زنجیروں کے اندر قید کر دو, زنجیروں سے ان کو باندھ دو. اے اللہ, زنجیریں کتنی بڑی ہوں گی. اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ان سارے جہنمیوں کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے جکڑ دو. آج ہمارے یہاں کوئی پکڑ جاتا ہے نا, 2 ہتھکڑی یوں لگا دی جاتی ہے, اس کی بس کی بات نہیں, پھر کوئی بھاگ جائے, رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہوتی, پھر کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے 70 ذراعا کو, ان سب کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے باندھو. سب کو باندھ دیا گیا. فرشتوں کو حکم ہوا ان کو لے کر جاؤ, جہنم کے اندر پھینکو. اب وہ جہنم کے اندر جانے والے فرشتے ان کو لے کر آئے. بیان کرتا ہے مسلمان بھائیوں ذرا غور کرو. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ان سارے کے سارے لوگوں کو لایا جائے گا اور جہنم کے بعد جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا. جہنم کا دروازہ جب کھلے گا اور وہاں پر جہنم کا دروازہ کھولنے والا جہنم کا دروغہ ہوگا جس کا نام مالک ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کا نام مالک ہے. اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, او لوگوں, میں نے جہنم کے دروغہ کو مالک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ بدصورت آدمی کسی کو نہیں دیکھا, اس سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین نے جس دن سے اس کو بنایا ہے آج تک جہنم کے دروغہ مالک کو کبھی ہنسی نہیں آئی, کبھی مسکراہٹ نہیں آئی, کبھی وہ مسکرایا نہیں. اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک فرشتہ, اتنا زیادہ بری شکل والا. انسان کی شکل اچھی نہ ہو لیکن مسکرا کر دیکھ لے, غصے والا آدمی ہو لیکن وہ مسکرا دے تو لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, مسکراتا بھی یہ دن تھوڑا اس کا نرم ہے, لیکن وہ مسکرایا تھا. بلکہ میں نے تو ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر وہ جھانک کر دنیا کے اندر دیکھ لے تو دنیا کے لوگ خوف اور ڈر کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ مر جائیں. اتنا خطرناک جہنم کا دروازہ کھولے گا. جب دروازہ کھولے گا اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اور ان سے سوال کرے گا, ان جہنمیوں سے, الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. او جہنمیوں, تم جہنم کے اندر تو جاؤ گے, ذرا مجھے یہ بتا دو کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں پہنچا تھا؟ کیا تمہارے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ حق کیا چیز ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہ ہوا تھا کہ باطل کیا چیز ہے؟ کیا تمہیں کوئی یہ بتانے والا نہ آیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا تمہارے پاس میں کوئی ایسا نہیں آیا؟ الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس میں رسول نہیں آئے تھے؟ ویتلون علیکم آیات ربکم, جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے جس دن کو تم نے آج دیکھ لیا ہے. وہ سارے کے سارے فرشتے کی جواب کو سوالوں کو سن کر اور اس کی بات کو سن کر کہیں گے قالوا بلا, کیوں نہیں, ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن ہم نے تو اس کا انکار کر دیا, ہم نے تو کم ان کی باتوں کو مانا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کر دیا, قرآن و حدیث کی باتوں کا میں نے رد کر دیا. اللہ کے فرشتے جواب دیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, او میرے فرشتوں آواز آئے گی, او میرے فرشتوں جہنم کے سارے دروازے لوگوں کے لیے کھول دو اور سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے اندر پھینک دو. کبھی سمجھ المتکبرین, یہ جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا. جب یہ لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے
مسلمانوں آپ کو اندازہ دیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، جب اس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لایا جائے گا، جہنم کی طرف بلایا جائے گا، تو یہ سارے لوگ جو جہنم کے اندر گئے ہوں گے آج ہمیں اپنی اولادیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی بیویاں، سب چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب یہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جہنمی لوگ جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے میرے پروردگار مجھے چھوڑ دے، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، مجھے جہنم کے اندر مت ڈال، مجھے جہنم کے اندر مت پھینک۔ ٹھیک ہے تمہیں جہنم کے اندر نہیں پھینکتے، لیکن تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ تو وہ گنہگار آدمی، وہ جہنمی آدمی کہے گا اے اللہ یومئذ ببنی، اے اللہ میں اپنی اولاد تجھے دیتا ہوں، میری اولاد کو میرے بدلے میں تو جہنم کے اندر ڈال دے، لیکن اے اللہ اس جہنم سے تو مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اولاد کو ڈال دے۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تو کہے گا اے میرے پروردگار وصاحبتی، اے اللہ مجھے تو چھوڑ دے، میرے بدلے میں میری اولاد کو بھی لے لے، میری بیوی کو بھی لے لے، اللہ ان دونوں کو جہنم کے اندر ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، کہے گا واقعی اے اللہ میری اولاد کو بھی ڈال دے، میری بیوی کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے، میرے بھائیوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ میرے پورے خاندان کو تو جہنم کے اندر ڈال دے، لیکن پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ اس پر انکار کرے گا، تو اس کا جواب ہوگا اے میرے پروردگار تو ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اے میرے پروردگار ساری دنیا کو تو جہنم کے اندر ڈال دے، لیکن اے میرے پروردگار مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، مجھے جہنم سے تو بچا لے۔ اتنی خطرناک بات، ساری دنیا کو دینے کے لیے تیار ہے، دنیا کی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، نہ اولاد کو اولاد، نہ بیوی کو بیوی، نہ بھائیوں کو بھائی سمجھ رہا ہے، اللہ مجھے بچا دے، تو سب کو جہنم کے اندر ڈال دے، لیکن وہاں پر بدلے نہیں سکتا، جیسا کر کے جاؤ گے ویسا پاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہاں پر انصاف مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک انصاف کے دن کا وہ پائے۔ آپ غور کیجیے، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں آرام سے سکون سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا آج اگر ان کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے، آج دین کی طرف بلایا جائے، آج توحید کی طرف بلایا جائے، آج ان کو سنتوں کی طرف بلایا جائے، آج نماز کی طرف بلایا جائے، تو ڈھیل ڈال دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، رک بھی جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کافر بھی کہے گئے کاش میں مسلمان ہو گیا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے میرے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ذرہم یاکلوا، یہ دنیا کے اندر کھاتے رہے، ویتمتعوا، اور دنیا کی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے رہے، ویلہہم الامل، اور یہ اپنے دل کے اندر یہ تمنا کرتے ہیں کہ میرا پروردگار تو مجھے بخش دے گا۔ اللہ فرماتا ہے فسوف یعلمون، ایک دن ایسا آئے گا یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ میں ان کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں۔ آج بڑی تمنا ہے، بڑی آرزویں رہتی ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، وہ لوگوں دنیا کے اندر کھا لو پی لو مزے لے لو مزے اڑا لو، انکم مجرمون، اللہ فرماتا ہے تم میری نظر میں مجرم ہو، میری نظر میں تم جرم کرنے والے ہو۔ اللہ نے فرمایا فسوف یعلمون، ایک دن ایسا آئے گا یہ لوگ خود جان لیں گے ہم ان کے ساتھ میں کیا کرنے والے ہیں۔
بہت خطرناک چیز ہے. جگہ جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہنم سے ڈرایا، جہنم کے عذاب کو بیان کر کے بتایا کہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی کس طریقے سے بچنا ہے. آپ کو پتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا جب جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہنچے تھوڑی دیر جلے اور اس کے بعد میں جان نکل گئی، ختم ہو گئے، موت آ گئی، ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جب جہنمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس کی ایک ہاتھ جلے گی، اس کا یہ چمڑا جلے گا، تو وہ خواہش یہ کرے گا، امید یہ کرے گا کہ یہ میرا چمڑا جل گیا ہے، یہ میرا چمڑا جل جائے گا، میری کھال جل جائے گی، اسی طریقے سے میں پورا کا پورا جل جاؤں گا اور میں ختم ہو جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب اس کی ایک کھال جل جائے گی، اللہ فوراً دوسری کھال پہنا دے گا. جب اس کا یہ چمڑا جل جائے گا، اللہ فوراً اس کو دوسرا چمڑا پہنا دے گا، دوسری کھال اس کو پہنا دی جائے گی. غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کے عذاب کے اندر کوئی کمی نہ آئے، وہ اللہ کے عذاب کو چکھتا رہے، اللہ کی آگ کے عذاب کے اندر وہ جلتا رہے. چھٹکارا ممکن ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی چھٹکارا نہ جہنم کے اندر چھوڑے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ کون کس دروازے سے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. جہنم کے 7 دروازے، 7 طبقے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 دروازے، اور انہی دروازوں اور طبقوں میں سے ایک دروازے کا، ایک طبقے کا نام جحیم ہے. جحیم کون جائے گا اس میں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے حق درمی دکھائی، جس کے سامنے میرا قرآن آیا، میرے نبی کا فرمان آیا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آئی، قرآن و حدیث کی باتیں آئی، جس کے سامنے اچھی باتیں آئی، قرآن و حدیث کی باتیں آئی، لیکن اس نے حق درمی دکھائی، اس نے غصہ دکھایا، اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا، اپنی حق درمی کی وجہ کو نہیں مانا. اللہ فرماتا ہے وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیاوی زندگی کو ہمیشہ ترجیح دی، آخرت گیا اور اس نے دنیاوی زندگی کو ہی ترجیح دی. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ وہی جحیم ہوگا، وہی جہنم کا طبقہ ہوگا، وہی جہنم کا درجہ ہوگا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. میرے بھائیو بہت خطرناک چیز ہے جہنم. جہنم کے اندر ایک درجہ ہے جس کو سقر کہتے ہیں، سقر. اس کے اندر کون جائے گا؟ آج ذرا غور کر لیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ہم ان لوگوں کو سقر کے اندر داخل کریں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، اور اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم ہے کہ سقر کیا چیز ہے؟ آپ نہیں جانتے سقر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پھر پوری قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وہ سقر، وہ جہنم کا درجہ، وہ جہنم کا طبقہ اتنا خطرناک ہے، وہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، جب لوگ اس کے اندر جائیں گے لا تبقی ولا تذر، نہ تو ان لوگوں کو باقی چھوڑے گی، نہ ان لوگوں کو مارے گی. لا تبقی ولا تذر، نہ تو باقی بچو گے نہ مرو گے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو انسان اس کے اندر مردہ ہوگا، نہ انسان اس کے اندر زندہ ہوگا. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو موت ہی آئے
زندوں میں ہی شمار کیے جاؤ گے. اتنی خطرناک ادھ مرے ہو جاؤ گے. جہنم کے اندر ایک تختے کا نام ہے حطامہ. اس حطامہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما الحطامہ، تمہیں نہیں معلوم؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے جلایا، اس کو اللہ رب العالمین نے بھڑکایا. ایک درجہ جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے، اس کا نام سعیر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا جب جہنمیوں کو اس طبقے کے اندر ڈالا جائے گا، اس طبقے کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. ہمارے پاس تو بتانے والے بھی آئے تھے، ہمارے پاس تو ڈرانے والے بھی آئے تھے، ہمیں تو قرآن و حدیث کی باتیں سنانے والے بھی آئے تھے، ہمیں تو بہت لوگوں نے سمجھایا تھا، لیکن ہم تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے تھے. ہم تو ان کی باتوں کو سن ہی نہیں رہے تھے. جیسا کہ آج بھی لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی باتوں کو مت سننا، ان کی باتوں کو مت سننا، ان کی باتوں میں مت آنا. اس طریقے سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نے سنا ہوتا اور اگر ہم نے مان لیا ہوتا تو آج ہم جہنم کے اس طبقے کے اندر نہیں آتے، سعیر کے اندر نہیں آتے. الگ الگ درجے، الگ الگ جگہ ہیں جہنمیوں کے لیے. جہنم کے تعلق سے مجھے چند باتیں کہنے کے لیے آپ کے سامنے رکھایا گیا تھا اور چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دی ہیں اور کچھ باتیں اور بھی ہیں جہنم کے تعلق سے. پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، کیونکہ جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.